الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 92 تفسیر پارٹ 1 پارہ 26واں سورہ قوف آیت نمبر 16 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، ہم سے اس کے اسرار و ضمائر چھپے نہیں، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ کمال علم کا بیان ہے کہ ہم بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ورید وہ رگ ہے جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر جز میں پہنچتا ہے۔ یہ رگ گردن میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پردے میں نہیں۔ جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے فرشتے، اور وہ انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات لکھنے پر مامور ہیں، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں۔ داہنی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بدیاں۔ اس میں اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے سے بھی غنی ہے۔ وہ اخفل خفیات یعنی باریک پوشیدگیوں کا جاننے والا ہے۔ خطرات نفس تک اس سے چھپے نہیں۔ فرشتوں کی کتابت حسب اقتضائی حکمت ہے کہ روز قیامت نامہائے اعمال ہر شخص کے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، خواہ وہ کہیں ہو، سوائے وقت قضائے حاجت اور وقت جماع کے۔ اس وقت یہ فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ مسئلہ: ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں تاکہ اس کے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ فرشتے آدمی کی ہر بات لکھتے ہیں، بیماری کا کراہنا تک، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہو۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ 10 لکھتا ہے، اور جب بدی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی توقف کر، شاید یہ شخص استغفار کر لے۔ منکرین بعث کا رد فرمانے اور اپنے قدرت و علم سے ان پر حجتیں قائم کرنے کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ عن قریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے، اور صیغہ ماضی سے ان کی آمد کی تعبیر فرما کر اس کے قرب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: اور آئی موت کی سختی جو عقل و حواس کو مختل و مقدر کر دیتی ہے حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یا حقیقت موت ہے یا امر آخرت جس کو انسان خود معائنہ کرتا ہے، یا انجام کار سعادت و شقاوت اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ موت یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا گیا بعث کے لیے، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن۔
جس کا اللہ تعالیٰ نے کفار سے وعدہ فرمایا تھا، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا فرشتہ جو اسے محشر کی طرف ہانکے، اور ایک گواہ جو اس کے عملوں کی گواہی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ خود اس کا اپنا نفس۔ ضحاک کا قول ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ ہے اور گواہ اپنے اعضائے بدن، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ ہانکنے والا بھی فرشتہ ہے اور گواہ بھی فرشتہ۔ پھر کافر سے کہا جائے گا بے شک تو اس سے غفلت میں تھا دنیا میں، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا جو تیرے دل اور کانوں اور آنکھوں پر پڑا تھا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کا دنیا میں انکار کرتا تھا۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ جو اس کی اعمال لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا ہے، بولا یہ ہے اس کا نامہ اعمال جو میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا دین میں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ اس کے ساتھی شیطان نے کہا جو دنیا میں اس پر مسلط تھا، ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہ کیا۔ یہ شیطان کی طرف سے کافر کا جواب ہے جو جہنم میں ڈالے جاتے وقت کہے گا کہ اے ہمارے رب، مجھے شیطان نے ورغلایا۔ اس پر شیطان کہے گا کہ میں نے اسے گمراہ نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا، میں نے اسے گمراہی کی طرف بلایا، اس نے قبول کر لیا۔ اس پر ارشاد الہی ہوگا، اللہ تعالی فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو کہ دارالجزا اور موقف حساب میں جھگڑا کچھ نافع نہیں، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبانوں پر میں نے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہ چھوڑی، میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں سے بھرے گا۔ اس وعدہ کی تحقیق کے لیے جہنم سے جو سوال فرمایا جائے گا وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں، میں بھر چکی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ابھی اور بھی گنجائش ہے۔ اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی، عرش کے داہنی طرف، جہاں سے اہل موقف اس کو دیکھیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ رسولوں کی معرفت دنیا میں ہر رجوع لانے والے نگہداشت والے کے لیے، رجوع لانے والے سے وہ مراد ہے جو معصیت کو چھوڑ کر طاعت اختیار کرے۔ سعید بن مسیب نے فرمایا اواب وہ ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اس سے گناہ صادر ہو پھر توبہ کرے، اور نگہداشت والا وہ جو اللہ کے حکم کا لحاظ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو طاعات کا پابند ہو، خدا اور رسول کے حکم بجا لائے اور اپنے نفس کی نگہبانی کرے، یعنی ایک دم بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو، پاسے انفاس کرے۔
فارسی کے اشعار کا ترجمہ ہے: اگر تو اپنے سانسوں کی حفاظت کرے تو لوگ تجھے اس کے سبب بادشاہ بنا لیں گے۔ دنیا و آخرت میں تیرے لیے یہ ایک ہی نصیحت کافی ہے، بے حکم خدا تو سانس بھی نہیں لے سکتا۔ جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا، یعنی اخلاص مند، طاعت پذیر، صحیح العقیدہ دل، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر، امن و اطمینان کے ساتھ، نہ تمہیں عذاب ہو نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب نہ فنا ہے نہ موت، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جو وہ طلب کریں، اور وہ دیدار الہی و تجلی ربانی ہے جس سے ہر جمعہ کو دار کرامت میں نوازے جائیں گے۔ اور ان سے پہلے یعنی آپ کے زمانہ کے کفار سے قبل ہم نے کتنی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دیں کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں، یعنی وہ امتیں ان سے قوی اور زبردست تھیں تو شہروں میں کاوشیں کیں اور جستجو میں جا بجا پھرا کیے، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ موت اور حکم الہی سے، مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ دل دانا، شبلی قدسہ سرہ نے فرمایا کہ قرآنی نصائح سے فیض حاصل کرنے کے لیے قلب حاضر چاہیے، جس میں طرفۃ العین یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی غفلت نہ آئے، یا کان لگائے قرآن اور نصیحت پر اور متوجہ ہو، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔ شان نزول، مفسرین نے کہا کہ یہ آیت یہود کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیانی کائنات کو 6 روز میں بنایا، جن میں سے پہلا یکشنبہ یعنی اتوار اور پچھلا جمعہ، پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا اور سنیچر یعنی ہفتہ کو اس نے عرش پر لیٹ کر آرام لیا۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ تھکے، وہ قادر ہے کہ ایک آن میں سارا عالم بنا دے، ہر چیز کو حسب اقتضائے حکمت ہستی عطا فرماتا ہے۔ شان الہی میں یہود کا یہ کلمہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا اور شدت غضب سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی اور خطاب ہوا۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہو، اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر و ظہر و عصر کے وقت، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو، یعنی وقت مغرب و عشاء و تہجد، اور نمازوں کے بعد۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازوں کے بعد تسبیح کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھے اس کے گناہ بخشے جائیں گے چاہے سمندر کے جھاگوں کی برابر ہوں، یعنی بہت ہی کثیر ہوں۔ اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک پاس جگہ سے، یعنی صخرۂ بیت المقدس سے جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریب مقام ہے، حضرت اسرافیل کی ندا یہ ہوگی: اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑوں، ریزہ ریزہ شدہ گوشتوں، پراگندہ بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلہ کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جس دن چنگاڑ سنیں گے سب لوگ، مراد اس سے نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا ہے۔ حق کے ساتھ یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا، بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے۔ آخرت میں جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے مردے محشر کی طرف۔ یہ حشر ہے ہم کو آسان، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کفار قریش۔ اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں کہ انہیں بزور اسلام میں داخل کرو، آپ کا کام دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے۔ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ۔ تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ سورہ قاف مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورہ زاریات، مکیہ ہے، اس میں 8 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ زاریات مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع، 60 آیتیں، 360 کلمے، 1239 حرف ہیں۔ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، یعنی وہ ہوائیں جو خاک وغیرہ کو اڑاتی ہیں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، یعنی وہ گھٹائیں اور بدلیاں جو بارش کا پانی اٹھاتی ہیں، پھر نرم چلنے والیاں، وہ کشتیاں جو پانی میں بسہولت چلتی ہیں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، یعنی فرشتوں کی وہ جماعتیں جو بحکم الہی بارش و رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مدبرات الامر کہا ہے اور عالم میں تدبیر و تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر بسہولت چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بلاد یعنی شہروں میں اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ قسم کا مقصود اصلی اس چیز کی عظمت بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں کمال قدرت الہی پر دلالت کرنے والی ہیں۔ ارباب دانش کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان میں نظر کر کے بعث و جزا پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے امور عجیبہ پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی یعنی زندگی عطا فرمانے پر بے شک قادر ہے۔
بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یعنی بعث و جزا ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا، اور حساب کے بعد نیکی بدی کا بدلہ ضرور ملنا۔ آرائش والے آسمان کی قسم، جس کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے کہ اے اہل مکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں تم مختلف بات میں ہو۔ کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہو، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی مجنون، معاذ اللہ تعالی۔ اسی طرح قرآن کریم کو کبھی سحر بتاتے ہو، کبھی شعر، کبھی کہانت، کبھی اگلوں کی داستانیں۔ اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو، اور جو محروم ازلی ہے اس سعادت سے محروم رہتا ہے اور بہکانے والوں کے بہکائے میں آتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ ایمان لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہتے کہ ان کے پاس کیوں جاتا ہے، وہ تو شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاذب ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے، سحر ہے، کذب ہے، معاذ اللہ تعالی۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی نشہ جہالت میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمسخر اور تکذیب کے طور پر کہ انصاف کا دن کب ہوگا؟ ان کے جواب میں فرمایا جاتا ہے اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور انہیں عذاب دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی، اور دنیا میں تمسخر سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لاؤ جس کا وعدہ دیتے ہو۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، یعنی اپنے رب کی نعمت میں ہیں، باغوں کے اندر جن میں لطیف چشمے جاری ہیں۔ اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور زیادہ حصہ شب کا نماز میں گزارتے، اور پچھلی رات استغفار کرتے، یعنی رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے ہیں اور بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور شب کا پچھلا حصہ استغفار میں گزارتے ہیں، اور اتنے سو جانے کو بھی تقصیر سمجھتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ منگتا تو وہ جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم وہ کہ حاجت مند ہو اور حیاءً یعنی شرمندگی کے باعث سوال بھی نہ کرے۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتی ہیں، اور خود تم میں، تمہاری پیدائش میں اور تمہارے تغیرات میں اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائب و غرائب ہیں جن سے بندے کو اس کی شان خدائی معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا تمہیں سوجتا نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق
کہ اسی طرف سے بارش کر کے زمین کو پیداوار سے مالا مال کیا جاتا ہے، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے آخرت کے ثواب و عذاب کا، وہ سب آسمان میں مکتوب ہے۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی جو 10 یا 12 فرشتے تھے؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے دل میں فرمائی، پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، نفیس بھنا ہوا، پھر اسے ان کے پاس رکھا کہ کھائیں، اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وہ بولے ڈریے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بی بی یعنی حضرت سارہ چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی کیا بھڑیا بانجھ جس کے کبھی بچہ نہیں ہوا اور 90 یا 99 سال کی عمر ہو چکی۔ مطلب یہ تھا کہ ایسی عمر اور ایسی حالت میں بچہ ہونا نہایت تعجب کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، اور وہی حکیم دانا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ یعنی سوائے اس بشارت کے تمہارا اور کیا کام ہے؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ ان پتھروں پر نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس کا نام مکتوب تھا جو اس سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، یعنی ایک ہی گھر کے لوگ، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں ہیں۔ اور ہم نے اس میں یعنی قوم لوط کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور ان کے جیسے افعال سے باز رہیں۔ اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے دیار تھے، یا وہ پتھر جن سے وہ ہلاک کیے گئے، یا وہ کالا بدبودار پانی جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ اور موسیٰ میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی نشانی رکھی، جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ روشن سند سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو آپ نے فرعون اور فرعونیوں پر پیش فرمائے، تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا، یعنی فرعون نے مع اپنی جماعت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کیوں ان پر طعن کیے۔ اور عاد میں یعنی قوم عاد کے ہلاک کرنے میں بھی قابل عبرت نشانیاں ہیں، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی، یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔
خواہ وہ آدمی ہوں یا جانور یا اموال، جس چیز کو چھو گئی اس کو ہلاک کر کے ایسا کر دیا گویا کہ وہ مدتوں کی ہلاک شدہ گلی ہوئی ہے۔ اور ثمود میں یعنی قوم ثمود کے ہلاک میں بھی نشانیاں ہیں۔ جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو، یعنی وقت موت تک دنیا میں زندگانی کر لو، یہی زمانہ تمہاری مہلت کا ہے، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ناکہ کی کونچیں کاٹیں، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا اور ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے، وقت نزول عذاب نہ بھاگ سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔